الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم اور برادران عزیز، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ان دنوں بچوں کی اسکول اور کالجز میں چھٹیاں ہیں، مڈ ٹرم کی چھٹیاں ہیں، اور ان چھٹیوں کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اور نوجوان اور بچیاں یہ مسجد میں جو پروگرام ہوتے ہیں، خاص طور پر جمعے کے دن یہ مساجد میں آتے ہیں، یہاں کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی ایک موقع ملتا ہے ان بچوں سے اور بچیوں سے، ہمارے نوجوانوں سے گفتگو کرنے کا۔ عام طور پر جمعے میں تو ہم والدین سے گفتگو کرتے ہیں، اور ان چھٹی کے دنوں میں یہ موقع ہوتا ہے کہ بچوں سے اور نوجوانوں سے ہم کلامی کا موقع ملتا ہے، انہیں کچھ باتیں سمجھائی جاتی ہیں۔ تو یہ آج بھی چھٹی کا دن ہے، بچے یہاں والدین کے ساتھ آتے ہیں، بچے یہاں مسجد میں ہوتے ہیں، اور بچیاں وہاں خواتین کی جگہوں پر ہوتی ہیں۔ تو آج مجھے ان بچوں سے بھی کچھ باتیں کرنی ہے اور بچوں کے والدین سے بھی کرنی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب نوجوانوں کو اور بچوں کو اور بچیوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم والدین کے حقوق ادا کرو، ان کا ادب احترام کرو، والدین کو شکایات ہوتی ہیں اپنے بچوں سے کہ یہ ہمارے فرمانبردار نہیں ہیں۔ جب بچوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے، نوجوانوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ اور والدین کی بھی شکایت کرتے ہیں۔ تو شکایات دونوں طرف سے ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، والدین کو یہ شکایت ہے کہ بچے ہمارے فرمانبردار نہیں رہے، بچے ہماری بات نہیں مانتے ہیں، نافرمان ہو گئے ہیں، ہمارا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان والدین کی بھی شکایات کرتے ہیں کہ ہمارے والدین بعض مرتبہ
ناجائز سختی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ دونوں طرف سے شکایتیں آ رہی ہیں، والدین کی بھی شکایات ہے اور بچوں کی بھی شکایات ہے۔ اب ان شکایات کا خاتمہ کیسے ہو؟ تو دونوں طرف سے خیال رکھنا پڑے گا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا والدین کو خیال کرنا چاہیے، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا خیال بچوں کو کرنا چاہیے۔ جب ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ گھروں میں اچھی فضا قائم ہوگی، خوشگوار ماحول پیدا ہوگا، والدین اور بچوں کے درمیان اچھے تعلقات، مضبوط تعلقات قائم ہوں گے۔ اب یہ والدین اور بچوں کے درمیان مضبوط تعلقات، ایک اچھی فیملی کیسے بنے، اس کے لیے آج مجھے چند باتیں والدین سے کرنی ہے اور چند باتیں بچوں سے اور بچیوں سے کرنی ہے۔ تو پہلے مجھے چند باتیں والدین سے کرنی ہے۔ وہ جو باتیں ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ 3 باتیں ہیں، 3 کام ہے جو والدین ان 3 کاموں کا اہتمام کرے اور ان 3 باتوں کا خیال رکھے تو انشاءاللہ ان کی اولاد ان کے فرمانبردار ہوگی، وہ اپنی اولاد سے شکایت نہیں کریں گے۔ تو میں وہ 3 باتیں پہلے والدین سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں سے محبت کرے، پیار کرے، ان سے ان کے درمیان انصاف کرے اور بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دے۔ ہمارے یہاں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے گھروں میں ماں باپ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں، بیٹوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتے ہیں، ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کے مقابلے میں وہ تعلق اور وہ محبت اور وہ رویہ نہیں رکھا جاتا ہے، تو اس سے گھروں کی فضا خراب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بیٹوں کا تو بڑا خیال کرتی ہے، گھر میں اچھی چیز پک جائے تو بیٹے کے لیے رکھتی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے میرا بیٹا کھائے گا۔ بیٹی صبح سے شام تک ماں کے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہے اور ماں اس کا پوچھتی تک نہیں ہے۔ اچھے کپڑے لینے ہیں تو بیٹے کے لیے لینے ہیں، اچھے جوتے لینے ہیں تو بیٹے کے لیے لینے ہیں، اچھا کھانا ہے تو بیٹے کے لیے رکھنا ہے، بیٹی کے لیے نہیں رکھنا ہے۔ تو یہاں سے بچوں اور والدین کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹیاں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ہم حقیر ہیں اور یہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کی زیادہ عزت ہے، حالانکہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ جاہلیت کی سوچ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین بچیوں کی پیدائش پر خوش ہوتے تھے اور بیٹوں کی پیدائش پر خوش ہوتے تھے اور بیٹیوں کی پیدائش پر غمگین ہوتے تھے۔ بیٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، بیٹیوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ یوں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس جاہلیت کے دور کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اس دور کے اندر جب کسی شخص کو بچی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ظل وجهه مسودًا، تو وہ خوشخبری سن کر کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے،
اللہ فرماتے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہتا، غم میں مبتلا ہو جاتا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا تھا کہ مجھے دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ تمہارے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے. لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا. اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. اللہ نے اس کی سوچ ذکر کی ہے کہ اس باپ کی سوچ یہ ہوتی تھی، آیا اس بیٹی کو ذلت کے ساتھ قبول کر کے رہنے دے، ام یدسہ فی التراب، اور یا اسے زندہ درگور کر دے، زمین کے اندر دفن کر دے. الا ساء ما یحکمون. اللہ فرماتے آگاہ ہو جاؤ، بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں یہ. تو بیٹیوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنا اور بیٹوں کو بیٹیوں پر فوقیت دینا، بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دینا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو عزت دی ہے. آپ نے اپنے قول سے بھی، اپنے ارشادات سے بھی، اور اپنے عمل سے بھی، اپنے سنت سے بھی یہ ثابت فرمایا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے، مجھے سکھایا ہے، آپ کو سکھایا ہے، ماں باپ کو سکھایا ہے، جن کی بیٹیاں ہیں ان کو سکھایا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ ماں باپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے. آپ کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی سے کتنا پیار فرماتے ہیں. امت کو یہ سبق دے رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی ان رحمت کی قدر کرو، ان کا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ رحمت عطا کی ہے. ان کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ کرو. احادیث میں آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے والد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دیکھ کر اتنے خوش ہوتے کہ آپ کھڑے ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کھڑے ہو جاتے اور اس کے بعد مرحبا کہتے، ویلکم کہتے انہیں. اور یہی نہیں، احادیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے اور اس ہاتھ کو چوم لیتے تھے. اور یہ بھی آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ بھی یہی عمل کرتی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے جب بیمار ہوئے، بیماری کے ان ایام میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کی بیماری میں تشریف لائی ابا جان کا حال معلوم کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی آئی ہے. آپ نے اپنی بیٹی سے کچھ بات کہی، کان میں کوئی چھپ کر آپ نے راز کی بات کہی. جب آپ نے اپنی بیٹی کے کان میں سرگوشی فرمائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑی. اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ سرگوشی فرمائی تو حضرت فاطمہ ہنس پڑی. امی عائشہ فرماتی ہے میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم پہلے رو پڑی اس کے بعد ہنس پڑی. فرمایا ابا جان نے راز کی بات بتائی ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. امی عائشہ فرماتی ہے میں نے حضرت فاطمہ سے پھر پوچھا کہ اب تو ابا جان کا انتقال ہو گیا ہے، اب تو بتا دو. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ نے پہلے میرے کان میں یہ سرگوشی فرمائی
اور یہ ارشاد فرمایا اے فاطمہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال آتے ہیں، رمضان میں میرا ان کے ساتھ قرآن کا دور ہوتا ہے، اس سال حضرت جبریل 2 مرتبہ تشریف لائے، 2 مرتبہ دور ہوا ہے، مجھے یوں لگتا ہے دنیا سے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ جب میں رو پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اچھا اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے میری فیملی میں سے تمہارا انتقال ہوگا اور تم میرے پاس پہنچو گی۔ جب آپ حضرت فاطمہ نے یہ خبر سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب آ گیا تو آپ رو پڑی، پھر ہنسی، اس کے بعد آپ ہنس پڑی۔ فرمایا میں ہنسی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روتا دیکھ کر ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ تو تمام جنتی خواتین کی سردار ہوگی؟ تو یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ یہ ہے ایک باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ تعلق، ایک باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماں کو اور ہر باپ کو سکھا رہے ہیں کہ تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے بیٹے اللہ کی نعمت ہے اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، اور پھر فرمایا نعمت میں اور رحمت میں فرق یہ ہے کہ اللہ اپنی نعمت دے کر بسا اوقات واپس لے لیتا ہے، لیکن رحمت کا قانون یہ ہے کہ جب اللہ اپنی رحمت دے دے تو رحمت واپس نہیں لیتا ہے۔ رحمت نعمت سے بڑی چیز ہوتی ہے، رحمت کا مقام نعمت سے بڑا ہے، اس لیے بیٹیاں فرماتے تھے بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے اور بیٹے اللہ کی نعمت ہے۔ بیٹیوں کی قدر کرو، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیٹوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو، بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام، ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائے، اچھی تربیت دے، ان کو اچھے اخلاق سکھائے، ادب سکھائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، آپ نے فرمایا والد کا اپنی اولاد کے لیے اس سے بہترین تحفہ اور گفٹ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسے اچھے آداب سکھائے، اچھے اخلاق سکھائے، اچھی تعلیم دے۔ اس پر تو گفتگو ہوتی رہتی ہے، میں اکثر و بیشتر اس پر بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ بچوں کو تعلیم کے معاملے میں فورس نہ کریں۔ بعض والدین اپنے بچوں کو تعلیم میں فورس کرتے ہیں۔ فورس کرنے کا کیا معنی ہے؟ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، باپ یہ چاہتا ہے میرا بیٹا حافظ بن جائے، بیٹا نہیں چاہتا حافظ بننا، زبردستی اس کو حافظ نہ بنائے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور فیلڈ میں چل جائے۔ ہمارے ایک بھائی ہے، تو ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمیں الحمدللہ دنیاوی تعلیم بھی دلائی، دین کی تعلیم بھی دلائی۔ تو جب وہ بھائی کچھ بڑے ہوئے تو والد صاحب نے ان سے کہا کہ تم حافظ بن جاؤ۔ اس نے کہا مجھے حافظ نہیں بننا، ہم 4 بھائی ہیں اور 4 میں سے ہم 3 حافظ ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا کیوں حافظ نہیں بننا؟ کہا مجھے آپ کی طرح بننا ہے۔ ہمارے والد صاحب عالم دین تو تھے لیکن وہ حافظ نہیں تھے، تو کہا مجھے آپ کی طرح بننا ہے، مجھے عالم بننا ہے، حافظ نہیں بننا۔ والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ زبردستی کسی کو بھی اب تعلیم میں فورس نہ کریں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچے جب یونیورسٹی جاتے ہیں تو ماں باپ ان کو فورس کرتے ہیں کہ تم فلاں سبجیکٹ پڑھو،
باپ کہتا ہے تم ڈاکٹر بن جاؤ، اس کو ڈاکٹر بننے میں دلچسپی نہیں ہے۔ زبردستی بچوں کو ایسی فیلڈ میں نہ بھیجے جس میں بچے کی اپنی خواہش نہ ہو یا بچی کی اپنی خواہش نہ ہو، اس لیے بچہ دلچسپی سے نہیں پڑھے گا، شوق سے نہیں پڑھے گا۔ ہاں آپ ان کو گائیڈ کریں، ان کو اچھا راستہ بتائیں، ان کے ساتھ ہیلپ کریں، ان کو مشورہ دیں، زبردستی تعلیم کے معاملے میں نہ کریں۔ تعلیم کی اہمیت بچوں کے دل میں پیدا کریں، شوق اور ذوق پیدا کریں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ان کو دلائے۔ ایسا نہ ہو کہ بچے صرف ان کے پاس دنیاوی تعلیم تو ہو لیکن نماز پڑھنا ان کو نہ آتی ہو، باپ مر جائے تو بیٹے کو یہ نہیں معلوم کہ جنازے میں کیا پڑھتے ہیں، تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ تو تعلیم کے معاملے میں بچوں پہ فورس نہ کریں۔ دوسری چیز، ہمارے معاشرے میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گھروں کے اندر جو بگاڑ کا سبب بنتا ہے، ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو دوریاں پیدا ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ، بچہ بڑا ہو گیا، بچیاں بڑی ہو گئیں، شادی کا وقت آ گیا تو اب ماں باپ ان کو شادیوں میں فورس کرتے ہیں۔ باپ کہتا ہے جی میرے خاندان میں شادی کرو، ماں کہتی ہے میرے خاندان میں شادی کرو، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، بیٹا بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، باپ کہتے ہیں میرے خاندان میں کرو، ماں کہتی ہے میرے خاندان میں کرو، بیٹا کہتے ہیں مجھے کسی کے خاندان میں بھی نہیں کرنی۔ اب جھگڑے پیدا ہو گئے۔ شادیوں کے معاملے میں بچوں کو مجبور نہ کریں۔ بچہ بڑا ہے، سمجھدار ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اسے مشورہ دیں۔ ماں باپ کا کام ہے اچھا رشتہ ڈھونڈے، اچھی جگہ، اگر اپنے خاندان میں نہ ہو کسی اور خاندان میں ڈھونڈے، ضروری تو نہیں ہے۔ اگر آپ کے خاندان میں اچھا رشتہ نہیں ہے تو باہر کسی اور خاندان میں ڈھونڈ لے، بچے کا گھر آباد ہو جائے، بچی خوش رہے۔ یہ کیا ہے جی، بچہ انگلینڈ میں رہتا ہے اور آپ نے شادی کرنی ہے، جی میرے فلاں رشتے میں رشتہ دار کے یہاں شادی کرنی ہے، جیسا بھی ہو۔ اب ان کے درمیان میں بنتی نہیں ہے، تعلقات آپس میں ہوتے نہیں، اس لیے کہ زبردستی کے رشتے قائم نہیں رہتے ہیں، زبردستی کے رشتے زیادہ نہیں چلتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ہمیں ایسا درس دیا جو بیلنس والا درس ہے۔ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں اتنا اعتدال ہے، اتنا بیلنس ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بالغہ اگر کوئی باکرہ ہو، بالغہ ہو، عاقلہ، ایک عورت بچی بالغہ ہو جائے تو اس کے ولی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کا زبردستی نکاح کرے۔ ہدایت کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ یہ حنفی مسئلہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں لا يجوز للولی اجبار البکر البالغہ علی النکاح۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابو داؤد میں، ایک لڑکی آئی جس کی شادی، بالغہ لڑکی تھی، باکرہ لڑکی تھی، جس کی شادی اس کے باپ نے اس کی مرضی کے بغیر کرا دی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس نے شکایت کی، اللہ کے رسول میرے ابا جان نے میری شادی ایسے شخص سے کرا دی ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو، اس لڑکی کو آپ نے اختیار دیا، آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس نکاح کو برقرار رکھو، چاہو تو اس نکاح کو ختم کر دو۔ زبردستی نہیں ہے۔ ایک طرف تو آپ نے یہ سمجھایا، ماں باپ کو یہ سمجھایا تمہارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے، عاقل ہو گئے ہیں، اور فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے فصار کالغلام، یہ بیٹیاں یہ بیٹوں کی طرح ہے، جس طرح بیٹے کو حق حاصل ہے بیٹی کو بھی حق حاصل ہے۔ وقت تصرف فی المال، دنیا کی چیزیں وہ خرید سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، مال میں تصرف کر سکتے ہیں۔ جب ان کو یہ چوائسز ملی ہوئی ہے
تو رشتے کی چوائس بھی ملی ہوئی ہے ان کو. لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو کیا سمجھایا؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ایک طرف ماں باپ کو یہ سمجھایا ہے تمہارے بیٹے اور بیٹیاں یہ بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، عاقل ہیں، آزاد ہیں، ان پہ زبردستی شادیاں مسلط مت کرو. دوسری طرف اولاد کو بھی یہ سمجھایا لا نکاح الا بولی، بیلنس رکھا ہے. اولاد کو سمجھایا، بچوں کو سمجھایا، بیٹوں کو اور بیٹیوں کو سمجھایا کہ بیٹا اور بیٹی سے کہا بیٹی ایسا مت کرو کہ ماں باپ سے پوچھے بغیر ہی تم شادی کر لو. ہاں، صبح گھر سے نکلے اور شام کو آ گئے ڈیڈی میں نکاح کر کے آ گیا ہوں. ایسی شادیاں نہیں کرو. لا نکاح الا بولی. مسلمانوں کے معاشرے میں شادی وہی ہوتی ہے جس میں باپ بھی خوش ہو، جس میں ماں بھی خوش ہو. بیلنس رکھا ہے. تو آپس میں پیار محبت سے بائی فورس ان کے رشتے، ان کے لیے رشتے نہ ڈھونڈے، ان کی شادیاں نہ کرے، بائی فورس ان پر تعلیم مسلط نہ کرے. مشورے کے ساتھ محبت کے ساتھ گھروں میں رہے تو گھروں میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا. تیسری چیز یہ ہے جو والدین کے لیے ضروری ہے. والدین، ہر مسلمان والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے مسلمان بن جائیں. میری بھی یہ خواہش ہے میرے بچے اچھے مسلمان ہو. آپ کی بھی یہ خواہش ہے ہمارے بچے اچھے مسلمان ہو. ہر نیک دیندار اچھا مسلمان یہی چاہتا ہے اس کے بچے اچھے مسلمان ہو، اس کے بچے گناہوں سے بچے، اس کے بچے شرابی نہ ہو. ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں اس کے بچے زانی نہ ہو، اس کے بچے ڈرگز میں نشے میں مبتلا نہ ہو، اس کے بچے گناہوں میں مبتلا نہ ہو، اس کے بچے اچھے کام کرے، برائیوں سے بچے. ہم بھی منبر پر بیٹھ کر یہی کہتے ہیں. امام صاحب جمعے کو یہی تعلیم دے رہے ہیں، بچوں کو یہی سمجھا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کا بچہ اچھا مسلمان کیسے بنے گا؟ یاد رکھیے اس کا ایک بہت آسان حل ہے اور آسان سا جواب ہے ایک چھوٹے سے جملے میں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ اچھا مسلمان بن جائے، اس کا جواب یہ آپ خود اچھے مسلمان بن جائیں. ماں باپ اچھے مسلمان بن جائے آپ کے بچے اچھے مسلمان ہوں گے. اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کے بچے بھی نمازی ہوں گے. آپ دیندار ہیں آپ کے بچے بھی دیندار ہوں گے. آپ نشے سے، شراب سے، ڈرگز سے، ان چیزوں سے دور ہیں آپ کے بچے بھی دور ہوں گے. لیکن اگر ماں باپ یہ کہ جی ہمیں تو خود کچھ نہیں کرنا، ہمارے بچے بڑے دیندار ہو، ایسا نہیں ہوتا. چاہے کسی بزرگ کے، کسی عالم کی، کسی بڑی پہنچے ہوئی شخصیت کے بچے ہوں، لیکن اگر اس کے اپنے اعمال خراب ہے تو اس کے بچے بھی ویسے ہی ہوں گے. عملی طور پر پریکٹیکلی مسلمان کو خود اچھا بننا چاہیے. یہاں شادیاں ہوتی ہے، بعض مرتبہ ہمارے نوجوان یا شادی کرتے ہیں اور غیر مسلم خاتون جو ہے وہ انگریز خاتون جو ہے مسلمان ہو جاتی ہے، اس سے نکاح کر لیتے ہیں. یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں، ہم نکاح پڑھا دیتے ہیں. اب جب نکاح ہوتا ہے تو وہ جو شوہر صاحب ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، باہر مارکیٹ سے اچھی اچھی کتابیں، قرآن شریف، حدیث اور فقہ کی کتابیں ہم سے نام پوچھ کر کہ میری بیوی کو کون کون سی کتابیں اچھی ہیں ان کے لیے، یہ ساری لا کر اس کو دے دیتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں بابا کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. اپنے بچے کو جو تعلیم الاسلام ہے، ہمارے یہاں تعلیم الحق انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے، یہ دے دو، وہ نماز سیکھے. سب سے پہلا عمل یہ، زیادہ اس پہ بوجھ مت ڈالو 8-10 کتابیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی خوشگوار ہو، آپ خود اچھے مسلمان بن جائیں، آپ کی بیوی آپ کو دیکھے گی تو وہ سمجھے گی کہ اسلام اس کو کہتے ہیں. کوئی شک نہیں. لیکن شادی کے بعد شوہر صاحب خود تو سارے گندے کام کرنے ہیں، ڈنڈیاں مارنی ہے، جھوٹ بولنا ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے، حرام کام کرنے ہیں، اور سال 2 سال بعد گھروں سے بھی غائب رہنا ہے، رات کو کہیں اور گزارنی ہے. تو وہ جو نیو مسلم عورت ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے کردار کو دیکھ کر یہ سمجھتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا یہ اسلام یہ ٹھیک نہیں ہے. قرآن میں تو کچھ اور اسلام ہے اور پریکٹیکلی یہ مسلمان کچھ اور ہے.
رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ بعض مرتبہ وہ خواتین اسلام بھی چھوڑ دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہمیں خود تو کچھ کرنا نہیں ہے، ہاں ہمارے بچے اچھے مسلمان بن جائے۔ جب تک ہم والدین خود اچھے مسلمان نہیں بنیں گے، ہمارے بچے اچھے مسلمان نہیں بن سکتے ہیں۔ یہ 3 کام والدین کو کرنے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے، جب یہ 3 کام والدین کریں گے تو انشاءاللہ ان کی اولاد ان کی فرما بردار ہوگی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو بھی تو شکایت ہے والدین سے، تو 3 کام بچے کرے انشاءاللہ وہ والدین سے خوش ہوں گے۔ 3 کام بچوں کو کرنے کے ہیں۔ میں خلاصتاً یہ عرض کر رہا ہوں، وقت کم ہے اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ آج ہمارے یہاں گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، پیسے پہ جھگڑا ہے، اور جناب ماں باپ اور بچوں میں جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں۔ تو ان جھگڑوں کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اور یہ ایک بات یاد رکھے کہ اگر ہم خود یہ چاہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول اچھا بن جائے تو ہمارے گھروں کا ماحول اچھا بن جائے گا۔ کوئی شک نہیں۔ اگر ماں باپ واقعی یہ چاہے، اگر وہ چاہتے ہی نہیں ہیں تو آپ کتنے بھی لیکچر کروا لیں امام صاحب سے جمعے کے دن، بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ بچوں پر بیان کریں، والدین کے حقوق بیان کریں، ان کا ادب اور احترام بیان کریں۔ ہم کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن یاد رکھیں جب تک کہ ہم خود والدین اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے ہمارے بچے ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو نوجوان شکایت کرتے ہیں، یہاں کے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، بعض نوجوانوں کے بچوں کی بچیوں کی شکایتیں بھی بالکل ٹھیک ہے، ماں باپ سختیاں کرتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ اولاد فرما بردار ہوگی، اور اولاد اگر ان باتوں کا خیال رکھے تو انشاءاللہ والدین کے ان کے ساتھ آپس میں پیار محبت میں اضافہ ہوگا۔ پہلا کام بچوں کو کیا کرنا ہے؟ پہلا کام یہ کرنا ہے، اسلام نے ہر بچے کو، ہر بچی کو یہ سکھایا ہے، اللہ کے بعد سب سے پہلا حق، اللہ کے بعد بندوں میں سب سے بڑا حق رشتہ داروں میں جو حقوق ہیں رشتہ داروں میں وہ ہے والدین کا حق۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے اپنا پہلا حق بیان کیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ اس کے بعد دوسرا حق بیان کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ والدین کا پہلا حق بچوں پر یہ ہے کہ ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی نافرمانی کرنا شرعاً گناہ ہے۔ یاد رکھیں، یہ بچے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سن لیں، اللہ اس بچے اور بچی سے راضی ہو نہیں سکتا جس کے والدین اس سے ناراض ہو۔ اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ بچوں کو سمجھنا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے، اگر آپ کے والدین آپ سے راضی نہیں، اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ والدین کی اطاعت فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک استثناء فرمایا ہے، والدین کی ایک بات نہیں ماننی، باقی ہر بات ماننی ہے۔ والدین کی صرف ایک بات نہیں ماننی، اور وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تمہارے والدین تمہیں مجبور کرے شرک اور کفر پر،
شرک کرنے پر مجبور کرے، اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے کام کرنے پر والدین مجبور کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے فلا تطعہما، یہ بات نہیں ماننی ان کی۔ ماں باپ کہے شرک کرو، کفر کرو، یا ماں باپ کہے فلاں کام جو اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کا کام ہے، یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ماں باپ خود مشرک ہے، تمہیں شرک کی دعوت دے رہے ہیں، تمہیں گناہ کے کام پر لگا رہے ہیں، تمہیں مجبور کر رہے ہیں، یہ بات تو ان کی نہیں ماننی، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھے تعلق بنا کر تمہیں رہنا ہے، ان کا ادب اور احترام کرتے ہوئے رہنا ہے، بے ادبی کرنا ان کی پھر بھی جائز نہیں ہے۔ ماں باپ مشرک بھی ہو، ان کی بے ادبی کرنا جائز نہیں ہے، صرف ان کی یہ بات نہیں ماننی کہ وہ شرک و کفر پہ مجبور کرے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھنا ہے۔ جب بیٹے کو بیٹی کو یہ معلوم ہوگا کہ میں مسلمان ہوں اور میرے ماں باپ کا حق یہ ہے کہ مجھے اس کی بات ماننی ہے، تو وہ کیسے ماں باپ کے نافرمان بنیں گے؟ اور ماں باپ کو بھی یہ ذہن میں ہو کہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، یہ دونوں میں مجھے دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بے جا سختی نہیں کرنی، گھر میں کوئی اختلافات نہیں ہوں گے۔ بھائی دونوں طرف سے معاملہ اچھا ہونا چاہیے نا، ماں باپ کی طرف سے بھی ہونا چاہیے اور اولاد کی طرف سے بھی ہونا چاہیے۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ایک گھڑی مجھے دے دو۔ 10 منٹ کم۔ یہ جو سامنے گھڑی ہے، گھڑی تو ہے لیکن یہ مجھے نظر نہیں آتی، اس لیے کہ یہاں سے یہ لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے، تو اس لیے مجھے پتہ نہیں چلتا کتنے بجے۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں ابھی 10-15 منٹ ہی ہوئے۔ تو ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے اولاد کے لیے کہ وہ ماں باپ کا ادب اور احترام کرے، ان کی خدمت کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، ان کا ادب اور احترام کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا ادب اور احترام کتنا ذکر کیا ہے؟ رسپیکٹ۔ تو پہلا کام تو میں نے بتا دیا، ان کی اطاعت کرنی ہے، ماں باپ کی، صرف گناہ کے کام میں نہیں کرنی، باقی ان کی اطاعت کرنی ہے۔ دوسرا ان کا ادب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وہ کوئی بات کہے تو انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اف، حضرت علی فرماتے ہیں ناگواری کے جملوں میں سب سے کم تر جملہ اف کا جملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کم تر جملہ بھی والدین کو مت کہو، انہیں جھڑکو مت، پیار سے ان سے بات کرو، عاجزی اور شفقت کے ساتھ ان سے پیش آؤ اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کرو، یہ ادب اور احترام۔ تیسری چیز یہ ان کی خدمت کرو۔ اب یہ خاص طور پر مجھے یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو نوجوان ہمارے آئے ہیں، یہ مجھے ان کو یہ سمجھانا ہے والدین کی خدمت، والدین کی خدمت کرو۔ بھائی یہ مت سمجھو ہمارے ابا جان ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، اب ان کو پینشن ملتی ہے اور کونسل کی طرف سے ان کو گھر ملا ہوا ہے، تو ہماری کیا ضرورت ہے؟ ابا جان کے پاس اپنا گھر ہو، ابا جان کو پینشن مل رہی ہو، ابا جان فائننشلی اما جان ابا جان مضبوط ہو، تب بھی اما جان اور ابا جان کی خدمت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے، آپ کو خدمت کرنی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی ہمارے ماں باپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ساری زندگی انہوں نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، اب وہ بوڑھے ہو گئے تو گھر سے نکال دیا۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، قیامت کے دن تو جو ہوگا ہوگا، لیکن اس کی سزا اسے دنیا میں یہ ملتی ہے، جب وہ بوڑھا ہوتا ہے اس کے بچے بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں۔
امام بخاری نے ان کی ایک کتاب الادب المفرد یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ یمن کا ایک شخص جو مکہ مکرمہ حج کرنے آیا اور اس کی بوڑھی ماں جو چلنے پھرنے سے معذور تھی، وہ اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پر سوار کیے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. اس زمانے میں جہاز نہیں ہوتے تھے، گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، بسز نہیں ہوتے تھے. پتہ نہیں کتنی مشکل سے وہ یمن سے مکہ پہنچا ہوگا اپنی بوڑھی ماں، ڈسیبلڈ ماں کو لے کر، اور اس کو کندھوں پر بٹھائے طواف کر رہا ہے. ویل چیئر تو ہے نہیں اس کے پاس، نہ آج کل کے زمانے کی سہولیات تھی. اس دور کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، صحابہ اکرام کا زمانہ ہے. یہ اپنی ماں کو کندھے پر بٹھائے، اپنے کندھوں پر بٹھائے طواف کر رہا ہے، اور طواف اس ماں کو کندھوں پر بٹھائے چلتے چلتے طواف کرتے کرتے یہ عربی کے اشعار پڑھ رہا ہے. وہ عرب لوگ تھے اور اتنا خوش ہے اپنے ماں کو کندھوں پر بٹھائے. ماں بھی سن رہی ہے میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے. فرمایا انی لہا بعیرها المذلل. اللہ اکبر. وہ دنیا سن رہی ہے، ایک بیٹا اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پر بٹھائے طواف کرا رہا ہے. صرف طواف نہیں کرا رہا، ساتھ میں یہ پڑھتا جا رہا ہے انی لہا بعیرها المذلل. میں اپنی ماں کا سدایا ہوا اونٹ ہوں، میں اپنی ماں کا سدایا ہوا اونٹ ہوں. انی لہا بعیرها المذلل. ان اذعرت رکابها لم اذعر. ان اذعرت رکابها لم اذعر. اگر اس کی سواریاں سب خوف زدہ کر دی جائے، اگر اور سواریاں، اس کی سواریاں اگر میری اماں کی اور سواریاں ہوں وہ خوف زدہ کر دی جائے تو وہ خوف زدہ ہو جائیں گی، لیکن میں ایسی سواری ہوں لم اذعر، میں خوف زدہ نہیں ہوں گا. انی لہا بعیرها المذلل. ان اذعرت رکابها لم اذعر. لوگ سن رہے ہیں ایک بیٹا اپنی ماں کو کندھے پر بٹھائے طواف کرا رہا ہے اور یہ اشعار پڑھتے جا رہا ہے، اور پھر کہتا ہے اللہ اکبر، اور پھر کہتا ہے آگے، کہتا ہے انی حملتها اکثر مما حملت. کہتے ہیں میری ماں نے مجھے اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا، لیکن میری ماں جب بیمار ہوئی تو میں تو کئی سالوں سے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھائے پھر رہا ہوں. حملتها اکثر مما حملت. میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اتنے سالوں اٹھایا جتنا میری ماں نے مجھے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، اس سے زیادہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا. سامنے عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے، کہتے حملتها اکثر مما حملت فهل ترى جازيتها يا ابن عمر. ابن عمر کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے میں نے اپنی ماں کو اتنا اٹھایا کندھوں پر، میری ماں نے تو 9 مہینے رکھا، میں تو کئی سالوں سے اٹھایا پھر رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا؟ یہ مطاف کے اندر طواف کرتے ہوئے خانہ کعبے کے سامنے ایک شخص عبداللہ ابن عمر سے پوچھتا ہے. عبداللہ ابن عمر جواب میں کہتے لا، تو نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا، تو نے اپنی ماں کا بدلہ نہیں چکایا، تو ساری زندگی اپنی ماں کو کندھے پر اٹھائے پھرتا رہے، تو جتنے سال اپنی ماں کو کندھے پر اٹھایا پھرتا رہا ہے، ساری زندگی اس طرح اپنی ماں کو کندھے پر اٹھائے پھرتا رہے.
اپنی ماں کا بدلہ نہیں دے سکتا، بدلہ تو دور کی بات ہے، لا ولا بزفرت واحدہ. جب تو پیدا ہو رہا تھا، تیری پیدائش کے وقت، زچگی کے وقت، جب تیری ماں تجھے پیدا کر رہی تھی، اس وقت درد ذہن، جو اسے تکلیف ہوئی، جو اسے درد ہوا، اس درد کے اندر جب اس نے ایک مرتبہ کہا تھا آہ، تو یہ ساری زندگی تو اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر پھرتا رہے، اس ایک آہ کا بدلہ نہیں چکا سکتا. ماں کا کوئی بدلہ چکا سکتا ہے؟ انی لہا بعیرها المذلل ان اذعرت رکابها لم اذعر. میں اپنی ماں کا سدایا ہوا اونٹ ہوں، باقی جتنی بھی سواریاں ہیں وہ خوف زدہ کر دی جائے تو خوف زدہ ہو جائے، میں خوف زدہ نہیں ہوں گا. یہ بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو جو آج آئے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کے پاؤں دباؤ، اور یاد رکھو دنیا میں ماں باپ کی دعاؤں سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. یہ مت سمجھو میں نے بہت بڑی ڈگری لے لی ہے. خدا کی قسم بڑی بڑی ڈگریوں والوں کو ہم نے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایسے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، حقیر فقیر قسم کے لوگ تھے، ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا ہے. ماں کی دعائیں لو، ان سے باپ کی دعائیں لو، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.